بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وطر سے متعلق چند گفتگو کل ہوئی تھی، آج اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ نماز وطر سے متعلق چند مسائل کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وطر کی تیسری رکعت میں جو مشہور دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ نماز وطر رمضان میں اور غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز وطر کے بعد کوئی دعا مشروع ہے یا نہیں۔ یہ چند باتیں سمجھنا ہے۔ دعائے قنوت جو وطر کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، جو مشہور دعا ہے جسے دعائے قنوت یا دعائے استعانت کہا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، کوئی بھی مسنون دعا اس موقع پہ پڑھنا واجب ہے۔ وطر کی تیسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ مشہور دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کوئی بھی دعا مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسنون دعا یاد ہے وہ پڑھنے سے نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی بھی مسنون دعا یاد نہیں ہے تو وہ صرف یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کا بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں تو صرف اتنا کہہ لے یا ربی یا ربی یا ربی، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دعائے قنوت کا یاد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی دعا کا پڑھنا احناف کے نزدیک سنت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دعائے قنوت جو مشہور دعا ہے، احناف کے نزدیک اسی کو سنت کیوں کہا ہے؟ تو اس کا ثبوت کبار صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عمران بن خالد رضی اللہ عنہ، دیگر کبار صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز وطر میں اسی دعائے قنوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دعا سکھلائی اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخرہ۔ پوری دعا جو مشہور دعا ہے جسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے، یہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ السلام کو سکھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد اسی دعا کو وطر کی تیسری رکعت میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے احناف کے نزدیک یہی بات راجح ہے کہ یہی دعائے قنوت کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نماز وطر کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور جب وطر کا سلام پھیرتے تو اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ یہ لفظ ذرا بلند آواز سے کہہ لیتے تھے۔ اس لیے اس دعا کا پڑھنا بھی مستحب عمل ہے، وطروں کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ نماز وطر اس کی جماعت رمضان اور غیر رمضان میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو رمضان کے اندر وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، غیر رمضان میں وطر کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، انفرادی طور پہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اسی طرح ثابت ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز 3 راتوں میں پڑھائی، اور تینوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کے بعد آخر میں وطر کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور غیر رمضان میں چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے احناف کے نزدیک غیر رمضان میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز نفل نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وطر کے بعد بیٹھ کے 2 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرات محدثین کرام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نوافل وطروں کے بعد بیٹھ کے پڑھے ہیں، یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتانے کے لیے تھا کہ وطر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام الناس کے اندر جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے ہی پڑھنا، نفل پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ یعنی کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنا یہ بھی جائز ہے، بیٹھ کے پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی عذر نہ ہو تو کوئی بھی نماز نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے سے کھڑے ہو کے پڑھنے میں فضیلت زیادہ ہے، اس لیے نفل نماز کھڑے ہو کے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بیٹھ کے پڑھنا چونکہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اس لیے کبھی کبھار اگر وطروں کے بعد نفل نماز بیٹھ کے پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔